بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار بطحہ حضرت ابو طالب کا ایمان اور حمایت پیغمبر اسلام۔ حضرت ابو طالب کی وہ گفتگو جو نظم و نثر کی صورت میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی حمایت میں تاریخ میں محفوظ ہے، جن سے آپ کے اسلام اور ایمان اور رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، انہی اشعار میں سے چند ایک اشعار یہ ہیں: اے کبر و غرور سے بھرپور نمائندگان ظلم و ستم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد کو اس طرح نبی پایا جس طرح حضرت موسیٰ نبی ہیں؟ آسمان سے جو کتاب نازل ہوئی، ہر کتاب نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ کیا جناب ہاشم جو ہمارے پدر بزرگوار تھے، انہوں نے اپنی کمر ہمت کو محکم اور استوار کیا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ معاشرے میں اصلاح و آزادی اور عدالت کو رائج کرنے کے لیے نیزہ و تلوار کے ساتھ قیام کریں؟ ایک اور قصیدے میں پیغمبر خدا کی یوں تعریف کی: کفار اور کج فکر لوگوں نے احمد مرسل سے کہا، تو جھوٹا ہے اور تیرے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تو کفر و شرک کا مقابلہ کر سکے۔ خبردار جان لو، یہ حقیقت ہے، یہ احمد مرسل ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی ہر بات سچ ہے، ان کا کوئی فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے وہ اشعار جو اسلام اور قرآن کی مدافعت میں ہیں، اس صحیفہ کے متعلق ہیں جو پیغمبر خدا کا معجزہ ہے۔ صحیفے والی خبر قوم کے لیے درس عبرت تھی۔ جب صحیفے کے بارے میں خبر دی گئی، حالانکہ صحیفہ ایک مخفی امر تھا، اس نے صحیفے کی حقیقت بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی طاقت کو مٹا کر رکھ دیا اور جو لوگ حق و حقیقت سے بغض رکھتے ہیں، ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ طالبان حق اور حقیقت نے انہیں تسلیم کر لیا۔ بد عقیدہ اور باطل پرست ان کی دشمنی پر جان دیتے رہے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے مبارز اور مجاہد بھائی حضرت حمزہ کو نصرت محمدی کی ترغیب و تشویق کے لیے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ہاں اے برادر عزیز، حمزہ احمد کے آزادی بخش دین ہے، صبر شکیبائی سے کام لے، اس دین حق کو پائیداری اور پامردی کے ساتھ قبول کر۔ جب تو ان پر ایمان لے آئے گا تو میری مسرت کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر پیغمبر خریت کا ناصر بن جا۔ جب حضرت ابو طالب نے بادشاہ حبشہ نجاشی کو نبی اکرم کی نصرت کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا: اے حبش کے بادشاہ، بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اللہ کے نبی ہیں جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نبی تھے۔ ان کا برنامہ بھی جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے برنامے کی طرح ہے۔ یہ بھی ہدایت اور رہبری کا وہی پیغام رکھتے ہیں جو ان پیغمبروں نے دیا تھا۔ تم اپنی کتابوں میں وہی پڑھتے ہو جو ابھی یہ لائے ہیں، وہی حق اور صداقت کی باتیں جو تمہارے پاس ہیں۔ ان کی ہر بات سچ و حق پر مبنی ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ اللہ کا شریک نہ بناؤ اور اسلام قبول کر لو، حق کا راستہ روشن ہے، تیر و تاریک نہیں ہے۔ آپ کا وہ قصیدہ جس میں آپ نے پیغمبر اسلام کے دفاع کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد کو محترم و مکرم بنایا۔ تمام لوگوں میں اللہ نے احمد مرسل کو کرامت اور بزرگواری عطا کی اور ان کا نام اپنے نام سے رکھا تاکہ ان کا نام عظمت اور حاصل کرے۔ پس جو صاحب عرش ہے وہ محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا: خدا کے گھر کی قسم، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ جائز ہے کہ محمد ظالموں کے ہجوم میں گھرا ہوا ہو اور وہ اس پر ظلم و ستم کر رہے ہوں اور ہم اپنے نیزوں تلواروں سے ان کا دفاع نہ کریں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں اور گھر والوں کو بلا کر ان کی مدد نہ کریں، ان کی ہمراہی میں درخشاں ہدف کے لیے خون میں غلطہ نہ ہو جائیں؟ اس کا چہرہ کس قدر نورانی و درخشاں ہے، اس کے چہرے کی برکت سے بادلوں سے بارش مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کی فریاد پر لبیک کہنے والے ہیں، بیوگان کے لیے بطحہ اور ماوا ہیں۔ بنو ہاشم کے بے آسرا اور بے سہارا لوگ ان کے وسیع دامن میں پناہ لیتے ہیں، وہ اپنی رحمت اور عطیہ سے انہیں مالا مال کر دیتے ہیں۔ اے گروہ حق ستیزہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا فرزند ہمارے نزدیک سچا اور بلند کردار کا مالک ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم تمہاری بےہودگیوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں جو اپنے تمام بندوں کا پروردگار ہے۔ اس نے اپنے نبی کی اپنی نصرت کے ساتھ تائید کی ہے اور اس نے اپنے دین حق کو سرفرازی اور فتح عطا کی ہے۔ میں محمد نبی کی نصرت کے لیے جاں فشانی کروں گا اور اس کے ہم رکاب ہو کر جری و جانباز سواروں کو ساتھ لے کر نیزوں و تلواروں سے ان کا دفاع کروں گا۔ ایمان ابو طالب پر درخشاں اسناد۔ مزید برآں حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی نصرت فرمائی اور اپنے ایمان و اسلام کا اظہار فرمایا۔ جب کبھی نبی اکرم پر مشکل وقت آیا تو آپ نے بھرپور جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنے اقوال و کردار اور جہاد سے ثابت کیا کہ وہ ایمان کے آخری درجے پر فائز ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ بزرگوار اسلام اور خدا یکتا اور اس کے نبی پر عمیق ایمان نہ رکھتے تو اپنی جان اور اپنے فرزندوں کی جان خطرے میں ڈالتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کی حفاظت اور دفاع اس لیے کیا کہ ان کے بھتیجے تھے، اس قربت کی بنا پر انہوں نے یہ مصائب و آلام جھیلے، اس سوال کا جواب یہ ہے: حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے چچا نہیں تھے، آپ کے 8 اور چچا بھی موجود تھے، پھر تاریخ ان کے بارے میں کیوں خاموش ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ قربت وہ بھی رکھتے تھے، انہوں نے پیغمبر اسلام کی قربت کی بنا پر حمایت کیوں نہیں کی؟ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی سخت مخالفت کی، جیسا کہ ابو لہب کا کردار تھا، اس نے اور اس کے گھر والوں نے رسول اسلام کو بے پناہ اذیتیں دی تھی۔ جی ہاں، اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب مرد ایمان و اسلام تھے اور حق و حریت کے مدافع تھے۔
رہی بات یہ کہ ابو لہب کون تھا، دین اسلام اور دشمن خدا تھا۔ اس کی پوری زندگی رسول اسلام پر مظالم ڈھانے میں گزری۔ ملکۃ العرب کی رحلت۔ جوں جوں چراغ روزگار اپنی گردش پر رواں دواں رہا، سال پہ سال گزرتے رہے، اس قدر پیغمبر گرامی کی دختر مصائب و آلام کے طوفانوں کے قریب ہوتی گئی۔ آپ بچپن کے دور سے گزر کر زندگی کی بہاروں کی طرف قدم بڑھاتی رہیں۔ آپ ابھی 7 یا 8 سال کی تھی کہ اچانک آپ کو ایک ناقابل برداشت سانحے سے ہمکنار ہونا پڑا۔ یہ وہ سانحہ تھا جس نے آپ کی زندگی پر غم کے سائے تن دیے۔ اس حادثے کے ہم و احزان آپ کے قلب اور جگر میں خیمہ زن ہو کر رہ گئے۔ یہ حادثہ، یہ سانحہ، یہ غم و غم کا طوفان آپ کی مہربان ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی الفت و محبت معمور و پیکر شائستہ کردار ماں اپنی صغیرہ عزیزہ بیٹی زہرا کو رنج و اندوہ سے سرشار نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ بہت جلد زہرا اپنی مہربان ماں کے سوگ میں بیٹھنے والی ہے۔ بانو حجاز ملکۃ العرب بستر رحلت پر اطمینان و ایمان کی چادر اوڑھے پڑی تھی۔ موت کے سائے نے ان پر اپنا خیمہ تن رکھا تھا۔ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھی کہ رسول اسلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ملکۃ العرب، اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی رحلت ہم پر آسان نہیں ہے، آپ کا فراق ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہاں جب ان برگزیدہ خواتین جہان اپنی سکونوں کے پاس جانا ہو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ ملکۃ العرب شہزادی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ مریم بنت عمران، کلثوم زہرا، موسیٰ آسیہ زوج فرعون ہیں۔ جناب خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انہیں آپ کے سلام خوش و مبارکبادی کے ساتھ دوں گی۔ رسول خدا نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حضرت خدیجہ کو ان کے جنت کے عظیم الشان اور خوبصورت ترین گھر کی بشارت دوں، جو مراوید سے بنا ہوا ہے اور جو نہایت ہی پرسکون ہے، نہ جس میں شور و غوغا ہے نہ رنج و غم۔ ابن اسیر نے نہایا میں لکھا ہے، جو مذکور حدیث میں کسب کا معنی ہے، ایسا موتی جو جوفدار ہو اور ایک بہت بڑے قصر کی مانند ہو۔ الصحف، شور غوغا، اضطراب اور جھگڑا، لوگوں کے آوارے گریہ کیوں؟ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وقت رحلت قریب سے قریب تر ہو رہا تھا۔ عرب کی اس پیکر، دانش و بینش خاتون کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ایک سرد آہ کھینچی۔ جناب اسماء بنت خمیس نے آپ سے کہا کہ آپ تو سیدہ نساء العالمین کی ماں ہیں، پھر یہ رونا کیسا؟ آپ سرتاج انبیاء کی زوجہ ہیں، ابھی آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں اپنی اس عظیم بیٹی سے جدا ہو رہی ہوں۔ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب انہیں شب و عروسی نصیب ہوگی، میں اس وقت ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ یہ ہر دوشیزہ کو اس رات مجھ ایسی ماں یا ہمدرد مونس و غم خوار کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی معاون مددگار ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ شب عروسی ان کے پاس کوئی مہربان دل سوز یاور و مشاور خاتون نہیں ہوگی۔ یہ سن کر جناب اسماء نے عرض کیا، اے میری آقا زادی، میرا آپ سے عہد ہے کہ اگر میری زندگی باقی رہی تو ان ایام میں ان کے لیے امور مادری انجام دوں گی۔ جو ہی جناب اسماء کے پرسکون اور پراطمینان الفاظ ملکۃ العرب کے پردہ سماعت سے ٹکرائے تو جان آفرین کے حوالے کی اور محسنہ اسلام نے 63 سال کی عمر میں اس جہان فانی کو الوداع کہا۔ ملکۃ العرب کی رحلت نے پیغمبر اسلام کو مغموم کر دیا۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کی رحلت نے پیغمبر اسلام کو تڑپا کر رکھ دیا۔ آپ کے قلب و جگر کو دکھوں اور دردوں کی دنیا میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ اپنی رفیقہ حیات کے فراق کے درد میں مبتلا تھے کہ آپ پر ایک اور مصائب کا کوہ گراں آن ٹوٹ پڑا اور آپ کے محسن حضرت ابو طالب کی رحلت دردناک تھی۔ جناب ابو طالب کی رحلت حضرت خدیجہ کی رحلت کے چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد ہوئی۔ چچا کی رحلت کے غم نے جناب خدیجہ کی فرقت کے غم کو اور بڑھا دیا، اس لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، کیونکہ آپ کو یہ 2 عظیم مصائب برداشت کرنے پڑے جو پے در پہ واقع ہوئے۔ یہ دونوں شخصیتیں تحریک اسلام کی روح رواں تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا صدمہ رسول اسلام کے ہر صدمے سے بڑھ کر تھا۔ آپ کی ذات والا صفات نہ صرف رسول اکرم کی ہمسر زوجہ تھی بلکہ آپ پورے عرب میں وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کی تھی اور اپنے پروردگار پر اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ آپ رسول اسلام کی زندگی کے ہر نشیب و فراز میں سہارا اور پشتیان تھی۔ قدم پہ قدم تحریک اسلامی پر اٹھنے والے تمام اخراجات آپ نے اپنے ذمے لگا رکھے تھے۔ آپ نے اپنے شوہر نامدار کی وہ حمایت و نصرت کی جن کی مثال نہ اولین پیش کر سکتے ہیں نہ آخرین۔ مدفن، جی ہاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کے مقدس جسم کو شہر کے مکہ کے نزدیک مقام تہوون میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ جس وقت پیغمبر اسلام اس پیکر ملکوتی کو دفن کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی یادگار معصومہ بیٹی جن کی عمر شریف ابھی 7 سال کی تھی، اپنے بابا کے دامن سے چمٹی ہوئی تھی اور اپنے بابا کی طرف روح انوار کر کے بار بار پوچھتی تھی، یا رسول اللہ، آئین امی، اے بابا جان، اللہ کے رسول، میری امی کہاں ہیں؟
اس گراں قدر رہبر اسلام نے جب بھی کوئی بات کی تو قرآن مجید کی روشنی میں کی اور کبھی کسی کے بارے میں جاں بازی سے کام نہیں لیا۔ آپ نے ہمیشہ حق اور سچ فرمایا۔ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان الہی خواتین کا سید و سالار بتایا اور آسمان انسانیت پر درخشندہ ستاروں کی طرح دکھتی رہیں۔ اپنے زمانے کی عورتوں کی سالار ہیں وہ مریم، آسیہ، جناب خدیجہ اور فاطمہ زہرا ہیں۔ ایک اور حدیث میں انہی کا تذکرہ ان خواتین میں کیا جنہوں نے اپنے زمانے میں حریت آزادی کے لیے کام کیا اور معنویت کے کمال کے درجے پر پہنچی۔ آپ نے فرمایا، آپ ایک اور مقام پر جناب خدیجہ کا شمار جنت کی ان خواتین میں کیا جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیشت میں سب سے افضل ترین خواتین یہ ہیں خدیجۃ الکبریٰ، فاطمہ بنت محمد، آسیہ اور مریم۔ مزید معلومات کے لیے کتاب فروع اسلام حجاز خدیجہ مؤلفہ استاد کرمی فریدنی کا مطالعہ کیجیے۔ اس کتاب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملی کے مفضل حالات موجود ہیں۔ اس دردناک سوال کو سن کر پیغمبر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ بی بی فاطمہ آپ کے ارد گرد چکر لگاتی پھر یہی سوال کرتی، لیکن پیغمبر اسلام ہر دفعہ خاموش رہے۔ جب اس معصومہ نے دیکھا کہ بابا جان ان کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے حاضرین میں سے ایک ایک فرد سے پوچھنا شروع کیا، بتاؤ میری ماں کہاں ہے؟ یہ دردناک منظر رب العالمین کے سامنے تھا۔ اس ذات سے اس معصومہ کی حالت دیکھی نہ گئی۔ فوراً آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر اقدس پر آئے اور رسول اللہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا، خداوند تعالیٰ آپ کو سلام دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میرا سلام اپنی دختر فاطمہ تک پہنچا دیجیے اور ان سے کہہ دیجیے آپ کی مہربان ماں بیشت کے اعلیٰ درجات میں ہے، اس محل میں ہے جو مروارید سے بنا ہوا ہے، جس کے کمرے سونے سے تیار شدہ ہیں، ان کے ستون یاقوت سرخ کے بنے ہوئے ہیں، اور جناب آسیہ اور جناب مریم مادر عیسیٰ کے ہمراہ ہیں۔ رسول اسلام نے اپنی معصومہ بیٹی کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی ملکوتی آغوش میں لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیام سنایا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے الہی پیام سن کر فرمایا، بے شک اللہ سلامتی اور برکت و نعمت کا سرچشمہ ہے، چین و سکون کا مرکز وہی ہے، اسی کی طرف سلام جاری ہوتا ہے اور اس کی طرف سلامتی لوٹتی ہے۔